یہ وہ نام ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نام۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سنت کو پورا کرتے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو انگوٹھے لگاتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہم سنت کو پورا کرتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان میں یہ بیان فرماتے ہیں، ملا معین کاشفی آپ معراج النبوت میں فرماتے ہیں، ملا علی قاری نے بھی موضوعات کبیر میں فرمایا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ اذان دے رہے تھے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، بالکل حضور جلوہ فروز تھے، بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوں، اس طرح بیٹھے تھے، ساکن ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھے تھے، بڑے تعظیم کے ساتھ احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اکرام بیٹھے تھے بڑے ادب کے ساتھ۔ تو صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے، تو جب اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے انگوٹھوں کو جوڑا، چوم کر آنکھوں کو لگا لیا، چوما اور آنکھوں کو لگا لیا۔ جب آنکھوں کو لگایا نا تو اذان ختم ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا، صحابہ کیا کسی نے دیکھا آج میرے صدیق نے کیا عمل کیا؟ اب دیکھیں حدیث مبارکہ، غور کریں ذرا، دیکھیں غور سے دیکھیں، اب آج میرے صدیق نے کیا عمل کیا؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ ہاں دیکھا، جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا اذان میں تو صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو جوڑا، چوما اور آنکھوں کو لگا لیا۔ تو میرے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من فعل مثل ما فعل۔ اب حدیث مبارکہ سنیں، من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوفی فی صفوف القیامت وقاعد الی الجنہ۔ فرمایا جو فعل میرے خلیل نے کیا، ایسا فعل جو کرے گا، جو کام میرے صدیق نے کیا، اس طرح جو کام جو کرے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میں اس کو قیامت کے دن صفوں میں اس کو تلاش کروں گا، اس بندے کو، اور میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا جو یہ عمل کرے گا، جیسے میرے صدیق نے کیا۔ قیامت کے دن صفوں میں اس کو میں تلاش کروں گا اور پھر میں اس کو جنت کی طرف لے کر جاؤں گا، جو انگوٹھوں کو جوڑ کر چومے گا۔ پتہ چلا یہ سنت ہے۔ اب صدیق اکبر کی سنت کی، محبت کی، چوما آنکھوں کو لگا دیا۔ بھائی ایک اور جگہ پر میں یہ بھی ایک اور بتاتا چلوں یہ عمل، عیسائیوں کی کتابیں جو ہے تورات، انجیل، زبور، انجیل میں بھی یہ ہے اور تورات میں بھی یہ واقعہ ہے، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب کیا لکھا ہوا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا تو نے جس نام کے صدقے مجھے قبول، میری توبہ قبول کی ہے نا، اس نام کی مجھے زیارت کروا دے، محمد دکھا دے اگر تیرا محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم اپنے انگوٹھوں کو جوڑو، انگوٹھوں کو جوڑا تو آپ کے انگوٹھوں میں نور محمدی ڈالا گیا۔ جب ڈالا نظر آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے چوم کر آنکھوں کو لگا لیا۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت حضرت صدیق اکبر کی سنت ہو گئی کہ چوما آنکھوں کو لگا لیا، محبت تھی، چوما آنکھوں کو لگا دیا۔ اب لوگ یہاں پر اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا گیا یار دیکھو تب تو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں پر وہ نور نظر آ گیا اس لیے چوما، اب ہم اگر چومے تو ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم کیوں چوم لیں؟ ہم کس وجہ سے چومیں؟ دیکھیں نا اعتراض کرنے والوں کو دماغ تو ہوتے ہیں نا، پھر وہ بھی ذہن رکھتے ہیں۔ اب میں ان سے یہ بتاتا چلتا ہوں یار جب تم حج کرنے جاتے ہو، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگاتے ہو، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگائے، کس لیے لگائے؟ پانی مل نہیں رہا تھا، حضرت اسماعیل کو پانی نہ ملا، حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کے ساتھ چکر لگائے،
لیکن آج حاجی وہاں پر چکر کیوں لگاتے ہیں؟ پانی تو وہاں بے تحاشا ہوتا ہے، پانی تو بے تحاشا ہے وہاں، پھر حاجی کیوں چکر لگاتے ہیں؟ پھر تو حاجی بھی کہنا یار چکر تب لگائیں جب پانی نہ ہو رہا ہو۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ اپنی بندیا کی ادا اتنی پسند آئی، کہا لوگوں یہاں پر تم چکر لگاؤ چاہے پانی ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ میری بندیا کی ادا ہے، میں اپنی بندیا سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اگر یہ ادا پوری نہ ہو تو حج بھی نہیں ہوتا۔ اگر حاجی وہاں پر جا کے صفا مروہ کے چکر نہ لگائے تو پھر تو حج بھی نہیں ہوتا۔ وہاں تو پانی، اب دیکھو اب تو پانی بے تحاشا ہے۔ تو کیا پتا چلا یہ ادائیں ہیں، اگر پانی نہیں ہے پھر بھی چکر لگا رہے ہو تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ حضرات محترم